آزاد کشمیر کے انتخابات پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں لڑائی اتنی آگے بڑھی ہوئی ہے کہ ایک طرف بلاول لیڈ کر رہے ہیں اور دوسری طرف مریم نواز شریف. یہی نہیں بلکہ عثمان بخاری بھی موجود ہیں, شرجیل میمن بھی اس میں موجود ہیں اور وفاقی سطح پر دونوں پارٹیوں کے وزراء اور عہدیدار بھی. یہ لڑائی کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا نقصان کیا ہوگا, اس کے بہت ہی اہم اور دلچسپ پہلو ہیں جو میں آپ کو اس ویلاگ میں بتانے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین, میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک دفعہ گلگت بلتستان میں بھی یہ صورتحال بنی تھی ابھی تھوڑے دن پہلے جب وہاں پر انتخابات ہوئے تھے, اور اس کے بعد اب آزاد کشمیر میں ہے. گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے سرنڈر کر لیا, اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ اور اعداد و شمار کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر مسلم لیگ نون اگر جو ہے سرنڈر نہ کرتی پاکستان پیپلز پارٹی کو, بلاول بھٹو کو, جو کہ عین بجٹ کے موقع پر ناراض ہو کر بیٹھ گئے تھے, اگر راستہ نہ دیتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا. وہاں پر جی بی میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہو سکتی تھی, لیکن اس وقت مسلم لیگ نون نے سرنڈر کیا. اور آپ کوئی مانے یا نہ مانے, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ صرف مسلم لیگ نون ہے جو اپنی شکست کو کسی بھی جگہ پر تسلیم کر لیتی ہے, سیاسی عمل کو آگے بڑھاتی ہے, جمہوری رویے کا, اسپورٹس مین اسپرٹ کا, بلکہ اعلیٰ ظرف کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتی ہے. ورنہ جو بھی یہاں پر انتخابات ہارتا ہے, الیکشن ہارتا ہے, وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ جناب ہم جیتیں گے یا دھاندلی ہو جائے گی. ان کی لغت میں, ان کی ڈکشنری میں ہار کو تسلیم کرنا, شکست کو تسلیم کرنا شامل ہی نہیں ہے. تو آپ کو مسلم لیگ نون کو ایک کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں اس وقت جب مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, وہاں پر تحریک انصاف کو حکومت بنانے دی. تو یہاں پر بھی گلگت بلتستان میں بھی یہی کچھ ہوا. خود مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ جو دو آزاد امیدوار جیتے ہوئے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اس وجہ سے چلے گئے کیونکہ مسلم لیگ نون وہاں پر حکومت نہیں بنا رہی تھی. یہ سرنڈر کیا گیا, یہ ایک خیر سگالی کا مظاہرہ کیا گیا, لیکن اسی خیر سگالی کا, اسی سرنڈر کا مظاہرہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں تیار نہیں ہے. اب یہاں پر اس کا جو سب سے پہلا اور اہم پہلو ہے وہ یہ ہے, آپ بلاول بھٹو زرداری کے بیانات دیکھیے. ان کا میں آپ کو بیان اسکرین پر دکھا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ریاست اس کا فیصلہ کرے کہ قومی مفاد اہم ہے یا مسلم لیگ نون. پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. یعنی کہ وہ اپنے طور پر ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ خود ہی قومی مفاد ہیں. چلیں وہ تو ہر کسی کو حق ہے, لیکن وہ جمہوریت کہاں پر چلی گئی. یعنی کہ آپ ریاست کو, مطلب کیا ہے, آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون سے اقتدار لے کر ہمیں دے دیں. یہ وہی مطالبہ ہے جو عمران خان کرتے رہے ہیں کہ جناب آپ, ہم بہت زیادہ اہم ہیں, آپ دوسروں کو اہمیت نہ دیں, دوسروں کو مینڈیٹ کو اس کو ختم کر کے رکھ دیں. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بلاول غلط کھیل گئے. ان کو ریاست کے حوالے سے, ان کو فوج کے حوالے سے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, اور اب جو وضاحتیں وہ پیش کر رہے ہیں یقینی طور پر اس بیان کو واپس نہیں لیا جا سکتا, اس کی سنگینی کو کم نہیں کیا جا سکتا. اور یقینی طور پر اس وقت جو ساری کی ساری ایک کشتی شروع کی گئی ہے اور مسلم لیگ نون پر جو ایک چڑھائی کی جا رہی ہے, یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی ہے کہ ہمیں جو ہے اب اکاموڈیٹ کر لیا جائے. اب یہ کیوں جا رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرپور کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. مسلم لیگ نون نے 13 میں سے 9 سیٹیں جیت لیں, 4 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چلی گئیں. یہ معاملہ اپنی جگہ پر پورا ہو گیا. اب آگے ہے مظفر آباد کا اس ڈویژن کا مرحلہ, اور وہاں پر مجموعی طور پر 9 نشستیں ہیں, اور اس کے ساتھ دوسرے مرحلے میں ہی 2 اگست کو جو انتخاب ہونا ہے وہ ہونا ہے مہاجرین کی 12 نشستوں کا. اور اگر یہی ٹرینڈ, جو میرپور والا ٹرینڈ ہے, وہ آگے برقرار رہتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون دوسرے مرحلے میں ہی اکثریت حاصل کر سکتی ہے. یعنی کہ 45 ارکان ہیں جو کہ براہ راست منتخب ہونے ہیں, ان 45 میں سے آپ کو 23 سیٹیں چاہیے وزیر اعظم بنانے کے لیے. تو پونچھ ڈویژن تو آگے ہے, یعنی کہ اس میں کچھ مسائل بھی ہیں, راولا کوٹ وغیرہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون دوسرے مرحلے میں ہی 23 سیٹیں بنا لے گی, اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی.
تو بلاول جو ہیں وہ اس کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں. یہ پریشر جو ہے یہ دوسرے مرحلے کے لیے زیادہ ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ مجھے نہیں پتا وہ کیسے کب کتنی, کیا پتہ اس میں تاخیر بھی ہو جائے, مزید تاخیر ہو جائے, یا کچھ اور مرحلہ جو ہے وہ کسی کمپلیکیشن کا شکار ہو یا انتخاب ہو جائے. ویسے کوشش تو میرے پاس جو انفارمیشن وہ یہی ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پونچھ ڈویژن کا الیکشن بھی وقت پر ہی ہو جائے. اچھا, جو اس لڑائی کا ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے وہ میں آپ جس کو میں دوسرے نمبر پر اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بیان کرنا چاہ رہا تھا, اس کو میں روکنا چاہ رہا ہوں, اس کو میں آگے چل کر بتاتا ہوں. لیکن میں پہلے تیسرے نقطے پر آ جاتا ہوں کہ ہمیں یہ تسلیم کر لینا ہے, ہمیں یہ مان لینا ہے, ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو الگ الگ جماعتیں ہیں. ان کے مفادات الگ الگ ہیں, ان کے نظریات الگ الگ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ریاست کے لیے, پاکستان کھپے کے نعرے کے لیے, پاکستان زندہ باد کے نعرے کے لیے وہ اکٹھی ہوئی ہیں. یہ حالات کا جبر تھا کہ انہیں اکٹھا ہونا پڑا. یہ ماضی کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا ایک تجربہ تھا, اور اس تجربے کے نتیجے میں یہ دھماکہ ہوا تو یہ کرنا پڑا. بہرحال جو ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دو الگ جماعتیں ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپس میں بیان بازی کیوں ہو گئی, یہ آپس میں مقابلہ کیوں ہو گیا. دونوں الگ ہیں بھائی, دونوں کے مفادات الگ ہیں, دونوں کے نظریات الگ ہیں, دونوں کی سوچ الگ ہے. ایون یہاں تک کہ اکانومی کے حوالے سے دونوں کا بالکل الگ جو ہے پرسیپشن ہے. ملک کو چلانے کے حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ماڈرنائزیشن پہ یقین رکھتی ہے, انفراسٹرکچر پہ یقین رکھتی ہے, جدت پہ یقین رکھتی ہے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو سہولتیں دینے کے حوالے سے, کسانوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے, غریب عوام کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے وہ اس کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے جو کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشلزم کے قریب ہے. جبکہ جو مسلم لیگ نون ہے چونکہ وہ اس کی قیادت صنعت کار ہے, تاجر ہے, وہ سمجھتے ہیں ماڈرنائزیشن کے کمپٹیشن کو سمجھتے ہیں, نئے دور کی جدت کو سمجھتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دونوں الگ جماعتیں ہیں, ان کے مفادات الگ ہیں, لہٰذا جہاں پر بھی مفادات کا ٹکراؤ ہوگا تو یہ لڑیں گے تو صحیح نا بھائی. اچھا, اس لڑائی کے ساتھ ہی یہ بھی سوچیں سمجھیں کہ کیا آزاد کشمیر کے حوالے سے جو گرما گرمی پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی وفاق سے نکل جائے گی. بہت سارے لوگ یہ تانا بھی دے رہے ہیں, کہہ بھی رہے ہیں, کیونکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے تو پھر جواب تو اس کا یہی ہے کہ آپ ایک ایسی حکومت کو جو فارم 47 کی, یعنی کہ آپ پی ٹی آئی کا بیانیہ لے کر آگے چل رہے ہیں, تو آپ اس کی بنیاد پر صدارت کیوں سنبھالے ہوئے ہیں, گورنریاں کیوں سنبھالے ہوئے ہیں, یہ سارا کچھ. اور دوسری بات, دھاندلی کی بات کی جائے تو پھر کراچی کے انتخابات, میئر کے انتخابات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جس طرح سندھ میں انتخابات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی نئی بات, ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ ایک انتہا پر چلے جائیں. ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا, لیکن میرا خیال ہے معاملہ میاں نواز شریف تک پہنچے گا, جب صدر آصف زرداری تک پہنچے گا تو پھر اس پر ہم حتمی طور پر دیکھ سکیں گے کہ دونوں پارٹیاں آخری لائن کیا لیتی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس جذباتیت میں, اس ٹریپ میں آئیں گی کہ جناب یہ سب کچھ سسٹم ہی اس کی بنیاد پر ختم کر دیا جائے. ایسا ممکن مجھے نظر نہیں آ رہا. آگے حالات دیکھیے گا, میں بھی آپ کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہاں تک لے کر جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس لڑائی کو, اس احتجاج کو جو اس وقت اس نے آزاد کشمیر کے حوالے سے شروع کیا ہے. یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ وہ اس کی کیا قیمت پے کرے گی, کیا قیمت ادا کرے گی. آزاد کشمیر تو وہ کھو دے گی, وہ تو چلا گیا, لیکن باقی جگہوں پر کیا کرے گی, کیا کیا کھوئے گی, یہ تو فیصلہ اس نے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. اگلے نقطے کے طور پر میں آپ کو یہ بات صاف بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو خود بلاول بھٹو زرداری نے مخاطب کیا وہ بالکل کلیئر ہے, وہ بالکل واضح ہے کہ اس کو آزاد کشمیر میں گڈ گورننس چاہیے. ان کو سندھ والی گورننس یہاں پر نہیں چاہیے, ان کو بلوچستان والی گورننس یہاں پر نہیں چاہیے, ان کو گلگت بلتستان کی ماضی کی جو مہدی شاہ کے دور کی گورننس ہے وہ یہاں پر نہیں چاہیے, ان کو یہاں پر ایکشن کمیٹی کی خفیہ سپورٹ نہیں چاہیے, یعنی کہ آپ اپنے بیانات میں ان کو راستہ دینے کی بات کریں, ان کی حمایت کریں. تو اس قسم کی سپورٹ جس اسٹیبلشمنٹ کو, جس ریاست کو بلاول بھٹو زرداری پکار رہے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں, خود ان کے اپنے وزیر اعظم فیصل راٹھور کی بات کر لیں آپ, انہوں نے جس طرح اس کو مس ہینڈل کیا, کوشش کی انہوں نے لیکن نہیں سنبھال سکے. یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی سیاسی ناکامی تھی, ان کی انتظامی ناکامی تھی کہ یہ ایکشن کمیٹی جو ہے اس حد تک آگے آئی. اور جب ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے تو بہرحال حکومت تو بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی, اس کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پر اس قسم کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں.
یہ آپ کو اس کا انالیسس تو کرنا پڑے گا, جمع تفریق تو کرنی پڑے گی. اور میں جو ایک نقطہ بیچ میں آخر میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, جو میں نے روک دیا تھا, جو میں نے کہا تھا میں آپ کو نہیں ابھی بتا رہا, تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی یہ جو لڑائی ہے, اس کا ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو ہے. اگر میں وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ یقیناً انجوائے کریں گے کہ یار یہ سیاست میں سب کچھ چلتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اس لڑائی کو دیکھا جائے, ایک طرف مریم نواز ہیں, ابھی انہوں نے جو ٹویٹ کیا آج دیکھیے گا, کل وہ ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز میں آئے گا, وہ باقی جگہوں پر اخبارات کی شہ سرخیوں میں آئے گا. پھر اس کا جو جواب آ رہا ہے, بلاول بھٹو اس پہ بولیں گے, شرجیل میمن جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, عظمیٰ بخاری کر رہی ہیں, رانا ثناء اللہ خان کر رہے ہیں, عطاء اللہ تارڑ اپنی جگہ پہ جو ہے ریاست کا مقدمہ اور وہ چیزیں جو ہیں اپنے حوالے سے وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں, سارے لگے ہوئے ہیں نا. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ بہت ہی دلچسپ, بہت ہی اہم ہے. اور جب آپ میڈیا اسٹریٹجی کی طرف جاتے ہیں, جب آپ پولیٹیکل مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ جاہلوں کے لیے بات نہیں ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈسکس ہو رہے ہیں, اس وقت تحریک انصاف ڈسکس نہیں ہو رہی, اس وقت ایکشن کمیٹی ڈسکس نہیں ہو رہی. یعنی کہ معاملہ کیا ہوا, میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کون سا سامنے آ گیا, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بیک پہ چلے گئے, پیچھے چلے گئے. پھر ہوا کیا, سامنے کون آئے, مسلم لیگ نون آئی, پاکستان پیپلز پارٹی آئی. اب یہ جو ہے یہ اپنا سیاسی کردار جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں, یہ اپنی سیاسی اہمیت کو بڑھا رہے ہیں. اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو یہ ہوگا کہ جو ایک اینٹی نواز ووٹ ہے, وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف گیا ہوا ہے, وہ وہاں سے مایوس ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اب انہوں نے کبھی اقتدار میں نہیں آنا. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو گین کرے گی. وہ جو ہے ووٹ جو پہلے بھی تقسیم تھا اینٹی نواز, وہ تقسیم ہوگا. اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا, اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور جو ایکشن کمیٹی ہے یا پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے, باقی چیزیں وہ پیچھے چلی جائیں گی. ایک مرتبہ پھر جو ہے سیاست جو ہے اس طرف آنا شروع ہو جائے گی. اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر میں انتخابات کا بائیکاٹ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی کی ہے. یہ وہ غلطی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے 1985 میں کی تھی, اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد ہم نے کبھی بائیکاٹ نہیں کرنا, میدان سے باہر نہیں نکلنا. اب میدان میں موجود رہتے ہیں, آپ کے حلقے بنتے ہیں, آپ کے رابطے بنتے ہیں, آپ کی پولیٹیکل موومنٹ ہوتی ہے, اچھی ہو بری ہو, کم ہو زیادہ ہو, یہ چیزیں علیحدہ ہے. لیکن آپ جب گراؤنڈ سے ہی باہر ہو گئے تو پھر تو آپ تماشائی بن گئے. آپ تو صرف تالیاں بجا سکتے ہیں, آپ صرف افسوس کر سکتے ہیں, سر پکڑ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ صورتحال ہے مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لڑائی کے حوالے سے. یہ دلچسپ ہے, تجربہ کار سیاستدان تجربہ کار ہی ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کس موقع پر کس طرح کھیلنا ہے, کیا کھیلنا ہے.